خاص موضوع صدقہ فطر کیا ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ غور سے سننے کی بات ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر ایک ہے، سوچتے ہیں ہم نے صدقہ فطر دے دیا اور زکوٰۃ بھی دے دی ہے، نہیں ہے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ اپنے وہ دماغوں سے اس بات کو نکالیں۔ صدقہ فطر جو ہے وہ رمضان کی وجہ سے عید کے دن ہر مسلمان عاقل بالغ پر اور جو مالک نصاب ہے اس پر واجب ہوتا ہے، اور صدقہ فطر کے لیے مال پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی اگر آپ اب مالک نصاب ہو گئے تو آپ کو صدقہ فطر دینا پڑے گا۔ بہت سے لوگوں کا سوال رہتا ہے صدقہ فطر ہے کتنا، تو 2 کلو 47 گرام گیہوں کی جو قیمت بیٹھتی ہو وہ صدقہ فطر دی جائے۔ اس وقت گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے وہ 1900 روپے ہے، گورنمنٹ کا ریٹ میں نے دیکھا گیہوں کا 1900 روپے ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ 1700 1600 بک رہا ہے۔ اس حساب سے اگر جوڑ لیں تو اعلیٰ درجے کی اگر صدقہ فطر کوئی دے تو 40 روپے بیٹھتے ہیں جا کر، اعلیٰ درجے کا میں نے بتا دیا، 40 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر بیٹھتا ہے، اور جو مالک نصاب ہے وہ اپنی طرف سے خود دے گا، اور جن کے بچے چھوٹے ہوں تو اس والدین پر واجب ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دیں، لیکن اگر ان میں کوئی بڑا ہے، بڑی اولادیں ہیں، عمر دراز ہو گئی ہیں اور وہ خود ہی مالک نصاب ہیں تو انہیں خود چاہیے وہ اپنی طرف سے صدقہ فطر دیں۔ تو پچھلے جمعے کو ہم نے زکوٰۃ کا موضوع رکھا تھا، تو دھیان رکھیے زکوٰۃ الگ ہے اور صدقہ فطر الگ ہے۔ تو صدقہ فطر عید کی طلوع فجر ہوتا ہے، صبح صادق جب سے واجب ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے صدقہ فطر پہلے دے دیں تاکہ ضرورت مند لوگ اس کو اپنے استعمال میں لے لیں۔ تو جو گیہوں کا جو پیمانہ بتایا گیا ہے تو گیہوں سے دینا ضروری نہیں ہے، سب سے بہتر چیز ہے پیسہ دے دیں تاکہ اس سے آدمی اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز لے لے، باقی ضرورت مند جو جیسا ہے اس کو وہ ضرورت کی چیز دے دیں۔ تو بہرحال آپ یہ چیز کو جدا جدا کر لیں، زکوٰۃ الگ ہے، صدقہ فطر الگ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مال پر پوری سال گزر جائے تو اس کا 2.5% دینا ہوتا ہے، یعنی 1 لاکھ روپے پر 2500 روپے جا کر کے بیٹھتے ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 65 تولے چاندی کی قیمت جس کے پاس ہو یا اس کی اور کوئی چیز اس کے پاس ہو، حاجت اصلیہ سے فارغ، یعنی مکان سے، رہنے کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے ہیں، کتابیں ہیں، اور ضرورت کی چیزیں ہیں، فریج ہے، گھر کی جتنی چیزیں ہیں، گاڑی ہے، ان سب کو ہٹا کر کے کوئی اگر 47,000 روپے کی چیز اس کے پاس ہے، یا سونا ہے 47,000 کا، یعنی 1 تولے بھی سونا ہے یا چاندی ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی پر صدقہ فطر فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے مال پر پوری سال گزرنا ضروری ہے، اور صدقہ فطر کے لیے صرف اسی مہینے میں بھی اگر آپ مالک نصاب ہو گئے تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پر بہت تحقیق رہی کچھ دنوں سے، جو لوگ سونے کے بدلے سونا لکھا ہے کتاب میں زکوٰۃ میں دینا ہے، چاندی کے بدلے چاندی لکھی ہے کہ اس کا 40واں حصہ دیں، لیکن سونے اور چاندی سے کوئی زکوٰۃ کیسے دے سکتا؟ اس نے تو اپنے جو ہے بسکٹ تھوڑی ہیں، نہ کوئی اس کے پاس جو ہے اینٹ ہے سونے کی، ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں تو جو ہے بناوٹی چیزیں ہیں پہننے والی عورتوں کی، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو اس وقت تولہ جو ہے سونے کا 52,000 50,000 روپے ہے، لیکن ہم اسے جب بیچنے جائیں تو وہ تولہ جو ہے 37,000 38,000 یا 36,000 روپے بکتا ہے، اتنے کا بکتا نہیں، واپس ہم اگر دینے جائیں تو اگر سونے کے پیسے آپ جوڑیں گے تو آپ جو بیچنے جائیں گے ان پیسوں کو جوڑیں گے۔ یہ آپ کو میں اہم مسئلہ بتا دوں، یہ آپ کو مسئلہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ 3 دن سے میری اس پر تحقیق رہی، علماء کرام سے رابطہ رہا، اور بہت سے علماء سب یہی 47,000 50,000 بتا رہے تھے، لیکن بہت تحقیق کے بعد یہ تحقیق ہوئی کہ جو ہم سونا سنار سے خریدنے جاتے ہیں وہ جو ہمیں 50,000 روپے تولہ دیتا ہے وہ بناوٹ کے پیسے بھی لیتا ہے، پورا تولہ اس میں سونا نہیں ہوتا، جب واپس جاتے ہیں تو پھر کانٹا کاٹتا ہے، اس کا سونا کم ہے، قیمت ہم سے بسکٹ والی لیتا ہے، اور ہمیں جو بندے وغیرہ بنا کر کے دیتا ہے تو بناوٹ کے پیسے لیتا ہے۔ تو پھر اس پر یہی آرا پاس ہوئی کہ سونے کی زکوٰۃ کا اگر پیسے سے زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ سونے سے کوئی دے گا نہیں، کیونکہ ہمارے پاس بسکٹ تھوڑی ہیں، پہلے جیسے سونا نہیں ہے ہمارے پاس، بناوٹی چیزیں اس میں توڑ کے تھوڑی دیں گے، تو پیسہ ہی دیں گے۔ تو سونے کا پیسہ اگر آپ لوگ جوڑیں گے تو جتنے کا آپ کا سونا بکے گا 36,000 کو 38 کو، اس حساب سے آپ پیسہ سونے کا جوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے اس میں زکوٰۃ دینے میں جلدی کریں، صدقہ فطر دینے میں جلدی کریں، جو اس کام میں جلدی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی ہی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ میں نے زکوٰۃ کے فضائل اور برکات آپ کو پچھلے جمعے کو بتا دیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو بیان ہے اس میں غلطی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ کلمہ شریف کا ذکر کر لیں، لا الہ